ایک مقام پہ جب حضرت حسین پہنچے تو مسلم کو کوفیوں نے شہید کر دیا تھا، تو شہادت سے پہلے حضرت مسلم نے حضرت حسین کو خط لکھا کہ بھائی جان واپس پلٹ جاؤ. یہ سارے جھوٹے خط لکھے گئے تھے، یہ مسلم نے خط لکھا. حضرت حسین کو وہ خط راستے میں پہنچا. میں عربی عبارت پڑھنے لگا ہوں، صرف 2 لفظ پڑھوں گا، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو آپ سبحان اللہ بتائے گا کہ آپ سمجھ گئے، ورنہ میں ترجمہ کر دوں گا. جب پتہ چلا کوفیوں کی غداری کا کہ میرے بھائی مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، فَأَرَادَ الرُّجُوعَ فَأَرَادَ حضرت حسین نے ارادہ کیا، حضرت حسین نے ارادہ کیا الرجوع. شاباش شاباش، مانو اسے. تاریخ کی باقی باتیں مانتے ہو، یہ کیوں نہیں مانتے ہو؟ فاراد الرجوع، واپسی کا ارادہ کر لیا. مسلم کے بھائی آڑے آ گئے. مسلم کے بھائیوں نے کہا نہیں، ہمارے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے، ہم بدلہ لے کے جائیں گے. حضرت حسین نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. بندیالوی ہاتھ باندھ کے صاحب عقل لوگوں سے، اور ارباب دانش و خرد، بولو بندیالوی کے ساتھ جو بندیالوی بات کہنا چاہتا ہے. یہاں مسلم کی شہادت کی جہاں اطلاع ملی، رجوع کرنا چاہتے تھے، مسلم کے بھائی آڑے آ گئے، ہم بدلہ لینے کے سوا نہیں جائیں گے. اس سے جو آگے کا سفر ہو رہا ہے یہ کس غرض سے ہو رہا ہے؟ بولو بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ اب تو موقع بدل گیا. شروع میں جو موقف تھا سو تھا، یہاں آ کے موقع بدل گیا. مسلم کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے سفر ہو رہا ہے. آگے آئے تو ابن سعد کے دستے نے راستہ روکا. ابن سعد کو بھی لوگ بڑی گالیاں نکالتے ہیں. یہ کون ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، فاتح ایران. گالاں دی کوئی سمجھ تے آ گئی ہونی. فاتح ایران وہ پرانی کڑک ہے، یہ اس کا بیٹا ہے. اور سعد ابن ابی وقاص، کسی صحابی کے لیے میرے نبی نے جو جملے کہے ہیں نا، خدا کی قسم کلیجہ باہر آ جاتا ہے. میرے نبی کہتے ہیں سعد میرا ماموں ہے، کسی دا ایو جیا ماموں ہوئے تے پیش کرو. سعد میرا ماموں ہے، کسی کا ایسا ماموں ہو تو سامنے لائے. بدر یا احد میں تیر چلا رہے ہیں حضرت سعد، نبی پاک تیر پکڑا رہے ہیں، وہ تیر چلا رہے ہیں، اور نبی پاک ایک جملہ کہتے ہیں ارم یا سعد فدا کا ابی و امی. سعد تیر چلاؤ، تجھ پر محمد کا باپ بھی قربان، محمد کی ماں بھی قربان صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کائنات کی مائیں میرے نبی پہ قربان، سارے لوگوں کے باپ میرے نبی پہ قربان، اور میرے نبی کے ماں باپ سعد پہ قربان. ان کا بیٹا ہے، عمر نام ہے، عمر ابن سعد. اب رشتہ داری بھی ہے، ماموں کا، نبی پاک کے ماموں کا بیٹا ہے. حضرت حسین کا رشتے میں نانا لگا. اس نے پوچھا کہاں، کدھر؟ کہ کوفے. کیوں؟ کہ کوفے والوں نے بلایا ہے. بوریاں پلٹ دی، یہ خط لکھے ہیں. یہ جو شہر کے چودھری ہوتے ہیں، وڈیرے، وہ غیر معروف ہوتے ہیں، معروف ہوتے ہیں، سارا شہر انہیں جانتا ہے. فلاں سردار، فلاں چودھری، فلاں ایم این اے، فلاں ایم پی اے، سب جانتے ہیں. تو وہ چودھری بھی بڑے معروف تھے، ان کے نام تھے، ان کے نام سے خط لکھے گئے تھے. حضرت حسین نے جب نام لیے تو ابن سعد نے کہا حسین
ذرا میرے دستے میں دیکھ، اے سارے چودھری میرے نال کھلوتے ہوئے نہیں، وہ دیکھ ایک ایک چودھری کا نام لے، وہ میرے ساتھ ہیں۔ حضرت حسین نے انہیں کہا اے فلاں ابن فلاں، او فلاں ابن فلاں، او فلاں ابن فلاں، یہ خط تم نے نہیں لکھے؟ انہاں کیا سن 5 تن دی سوں۔ ہم نے اس طرح سازشیں ہوتی تھی اس وقت، جھوٹے خط بنائے جاتے تھے، کئیوں لوگوں سے منسوب کر کے لکھ دیے جاتے تھے، لکھ دیے حضرت حسین کو دھوکہ دینے کے لیے، فریب میں لانے کے لیے۔ انہوں نے کہا ہم نے یہ خط نہیں لکھے، ہم نے نہیں لکھے۔ بس یہی حضرت حسین کو اصل حقیقت کی سمجھ آ گئی۔ ایک ایک کر کے وہ صحابی یاد آئے جنہوں نے حضرت حسین کو روکا تھا کہ کوفی غدار ہیں، نہ جاؤ نہ جاؤ۔ اب حضرت حسین کو وہ سارے یاد آئے کہ میرے ساتھ فریب اور دھوکہ ہو گیا۔ تو اس جگہ پہ حضرت حسین نے 3 شرطیں ابن سعد کے سامنے پیش کیں۔